بہت اچھی بات سنانے جا رہا ہوں میں. فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا فرمان یہاں لایا اور فرمایا بتایا کہ اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا جب تک نبی ہمارے درمیان تھے، کیا ظاہری اعتبار سے، وہ تو ابھی بھی ہمارے درمیان ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے ہمارے درمیان تھے، انہوں نے ان کی روح مبارک قبض نہ ہوئی تھی، وہ تشریف نہ لے گئے تھے، ان کا روضہ نہیں بنا تھا، وہ ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں قادرۃ اسرا اللہ ما زالت دنیا، کہ ہم پر اس وقت افلاس، غم، پریشانی پہاڑوں کی طرح ڈالا گیا. ہمارے بیچ میں نبی تھا اور ہمارے پاس غم ہی غم تھے. بات سمجھے کہ نہیں؟ فرماتے کہ جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ارد گرد حضور کے، تو جو بھی غم ہوتے تھے ہم پر ڈالے جاتے تھے، پریشانیاں سارے صحابہ پر، تکالیف. فرماتے ہیں سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک فلما قبض صلی اللہ علیہ وسلم علینا فینا، جب وہ ہم سے چلے گئے، ظاہری اعتبار سے کہاں چلے گئے؟ فرمایا وہ سارے غم پریشانی اٹھائی گئی، ہم پہ دنیا کو وسیع کر دیا گیا. تب تک غربت تھی اور ہمیں 20 دن کھانا نہیں میسر ہوتا تھا. بس نبی کا چلا جانا تھا ظاہری اعتبار سے، تو سمجھ لو کہ راہیں کھل گئی، ہر گھر میں چیل پیل آ گئی، رونق آ گئی، ہر گھر میں برکت آ گئی، ہر گھر میں یہ آ گئی کیا؟ خوشیاں، کھانے پینے کے لیے افلاس مٹ گیا. تو تم سے سوال کر رہا ہوں، پھر کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مطلب یہ ہے نوز باللہ غوث اعظم کا سمجھانا کہ پیغمبر کے ساتھ رہو تو پھر غربت آئے گی، افلاس آئے گی، دور رہو؟ مطلب ہے کہ جب تک آپ شمع کے نیچے ہیں روشنی بھی تم پر پڑے گی اور حرارت بھی تم پر پڑے گی. اگر حرارت میں نہیں رہو گے تو پگھلو گے کیسے؟ لو تمہاری کیسے جلے گی؟ مطلب ہے کہ افلاس سے ہی اس عظیم نبی کو سمجھ سکتے تھے، آپ آگے بڑھ سکتے تھے آپ. یہ مطلب ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد تو اسر کا مسئلہ ختم ہی ہو گیا نا، پھر تو یسر ہی ہو گیا، پھر تو معاملات آسان ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ وشرط حب اللہ عز وجل البلاء ان بعضهم انه قال عز وجل البلاء بالوباء. پھر فرماتے ہیں کہ پھر تو شرط ہی اس کے لیے کہ جب آپ کسی لڑکی سے شادی کرتے ہو تو آپ اس کو 3 بار بولتے ہیں قبلت، میں قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. کہتے ہیں کیا قبول کرتے ہو؟ فرماتے اس قبول میں بہت کچھ چھپا ہے. اس کا کھانا پینا، اس کا گھر، اس کا رہن سہن، اس کا لینا دینا، اس کی حفاظت، یہ سارا کچھ کس کی؟ اسی ایک قبلت میں آیا، ایک ہی لفظ میں، ایک ہی لفظ میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ ایک ہے کہ نماز میں سر جھکانا، ایک اس نماز کے بارے میں جہاں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، اس میں دل جھکانا ہے. ایک سجدہ سر جھکانے سے ادا ہوتا ہے، اور عرفہ کے ہاں سر جھکا کر بھی دل کو جھکایا جاتا ہے، کوئی گنجائش نہیں. جب تک دل نہ جھکے سمجھ لو 1000 بار سر جھکاؤ تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا. دل جھک گیا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مہر رحمت آپ پر برس پڑی. سمجھ لو میری بات، سمجھ گئے؟ تو اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر کہتے ہیں بابا داؤد خاکی نے جب حضرت سلطان العارفین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تب تک تو بڑے تجھ کو احتشام سے کاج القضا تھے. ہاتھ دینے کے بعد نہ وہ وردی رہی، نہ دل میں کوئی علم رہا، اور کچھ نظر نہیں آیا اس کے وجود پر، اور وہ برسوں برس اس کے پیچھے خدمت کرتا رہا، اور ننگے پیر، وہ بھی کبھی کبھی لگانے کے لیے کپڑا ہی میسر نہ تھا.
اور وہ بغیر دباغت کے خال اپنے وجود پہ لگاتے تھے، اور جب وہ گرمی کے شدت سے پختہ ہو جاتی تھی اور اس کے خال کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا اس کے ساتھ ہی اڑ جاتا تھا تو اس سے اللہ نکلتا تھا. تو یہ کیفیت کیا تھی؟ اس لیے یہ کیفیت تھی کہ اصل میں کیفیت ہوتی کیا ہے، اللہ کے قربت کی لذت کی آشنائی ہے کیا، یہ میں سمجھانا چاہتا تھا.